نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی، جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے، اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے، لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی ہے۔ تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہیں، تو انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا۔ تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر، اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا، تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لے، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ، میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی، اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے، میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تامد اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں، آزاری آزاری آزاری، میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوئی، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا، پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی۔ یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیات، آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جائے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی،